نبی کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو، کبھی آنسو بہے، کبھی نیر بہائے، یہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے، کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا، طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی یہ بخش ہوتے گرے سے اور پتھر کھائے، اتنے پائے کہ آپ نے ہوش ہو کے گرے کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید بن حارثہ نے کندھے پر اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ اے سالمو، اس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہو، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی۔ اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا اب بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا۔ لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری شانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری شانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری شانت ہے۔ اور جانتی ہے وہ سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا۔ میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمن میں نے 7 سال پڑھا، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، پیاس تھا میرے درد کی، وہ میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ چونکہ 2 چیزیں جہاں لگتی ہیں، ایک جان ایک مال، تو دل بھی وہیں چلا جاتا۔ تو آپ سب بچے اور آپ سے پہلے جو جتنے فارغ ہو چکی، میری محنت کا میدان آپ نوجوان تھے۔ ساری زندگی میں نے صرف 4 مہینے اپنی زمین کو دیکھا اور اس پہ کپاس کاشت کی، 1984 4۔
اس سے زیادہ میں نے کبھی اپنی وراثتی جائیداد پر حال احوال پوچھا نوکروں سے، مینیجر سے، نہ دماغ لگا نہ دل لگا۔ پیسہ تو لگتا ہی ہے چیزوں، لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ یہ تھا نہ یہ تھا، بس یہ تھا۔ تو لہذا میرا سرمایہ تم لوگ، تم بچے میرا سرمایہ۔ میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے۔ اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی، اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ میں نے چونکہ ایک ذمہ دار ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو جس پودے پہ پھل نہیں ہوتا تھا وہ کھٹکتا تھا، جس پہ پھل ہوتا تھا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی۔ تمہارا پھلدار ہونا کیا ہے کہ تم چلتے پھرتے سیرت کا نمونہ بن جاؤ۔ عالم بنو نہ بنو، تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، تم حظو النعل بالنعل، جو محاورہ ہے عربی کا، کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر ایسے چلتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ علماء ربانیین ہو۔ باقی سب چیزیں اضافی۔ پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل ہے، اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ۔ ادعونی استجب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر، ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتے، اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ میرے، تمہارے استادوں کے، تم سب کے احساسات میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پہلا علم ہے فا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا ہے، واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی۔ جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت موہانی شاعر کا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ
لسان العرب لغت کی کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں ہے اگر میں حروف کے معانی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار ہو۔ حروف فا، فور کے لیے، فوراً، جلدی جلدی کرو۔ کیا کیا؟ سیکھو لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیل خود گزینی، یقین اللہ مستی، یقین مثل خلیل خود نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اقذف، اللہم اجعلنی، قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو، میں نے تو جو دو چار پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ ایسے ٹھونس دینا، اللہم اقذف، اللہم اجعل، نہیں، اللہم اقذف کیا؟ فی قلبی رجاءک، میرے دل میں اپنی امیدوں کو، اپنے اوپر امید کو گاڑ دے۔ وقتع رجائی عمن سواک، کل کائنات سے، عرش سے لے کر فرش تک، اور سرا سے لے کر ثریا تک، چونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے مجھے کاٹ دے، میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے، حتی لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو۔ تو ہی تو ہو، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودونك كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبح لله ما في السماوات والأرض، کل کائنات۔ سبحت تیرنے کو کہتے ہیں۔ تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے۔ یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں گا۔ سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک۔ وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین۔ سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر،
کیا خوبصورت تشریح ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے، جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت نہیں۔ ان لکا، ان لکا، ان لک، اللہ اکبر، کیسے متعین طاقت کے ساتھ، فی النہار سبحا طویلا، تو کیا کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا۔ ایک ہی چیز، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اتخاذ ہوتا ہے یہ، پکڑ کے رکھے تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے، مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے، پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے، فاتخذہ وکیلا۔ یہ پہلا علم ہے، فحملتہ، فوراً حمل ہوا، تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے، قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، فوراً دردے سے، إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو۔ تو تم بڑے عالم، صحابہ عالم تھے، شیخ رمزی صاحب بیٹھے، اکان کل صحابہ علماء، اکان کلہم حفاظ۔ خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے، تاریخ حیران ہے، زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1,00,000 کے سامنے کھڑے، 3000 سے 1,00,000 کوئی چون ہے؟ اور میرے نبی مسجد نبوی میں، اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا، 700 میل کا فاصلہ ہے، میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ، میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں۔ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا گیا۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی، جھنڈا جعفر نے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا، اس نے سینے سے لگایا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث جوڑوں،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے نے، جنت میں اڑتا کرتا۔ جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا۔ تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں، برابر اسے تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند۔ ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو۔ یہ صحابہ اپنوں تے نہیں فٹکا، ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے، گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئے عبداللہ جعفر شہید ہو گئے، نہیں کھائے، ایسے پھینک مڑے میدان جنگ کی طرف۔ پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا کے۔ عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا، سب کو 3 طلاق، غلاموں کا سب آزاد، باغات کا سب کا۔ این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر فی البدی کا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شن۔ قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے۔ کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے، اور جنت سے گھبرا رہا ہے۔ بڑی زندگی تم نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ردیتی۔ آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، اس سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها غرابها۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا،
شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ۔ عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لی، پھر فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیاروں، میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور کا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار، جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، سواد سے نہیں، سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثی، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لا تمدن عینیک الی ما متعنا به۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا۔ من زخرفہ، تو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، تو یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، سپنج، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. تو اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس نے ترجمہ کیا. پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی، یہ آیت پڑھ کے سنائے. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونا چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات آئلہ. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹیں اس دن، 8. اور 1 لاکھ کے لشکر پر ایک بندے کا روب چھا گیا. اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے لے آئے. جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا. تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا. لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں. اللہ کیا نام. یہ تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، خدا کہتے. وہ کہاں سے لائے گا یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو. یہ اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ. اللہ اکبر. یمسک السماوات والارض ان تزولا. کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے. کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات، اللہ نے. کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا، اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے. آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا. حل ترا من فطور،
کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے۔ کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ خبر ہے، پھر چیلنج ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی۔ اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا۔ اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا، میٹیریل تھا اس سے بنا۔ امن خلق السماوات والارض، کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنائے؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا؟ کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی؟ کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے؟ کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے؟ کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے؟ کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے؟ لا واللہ لا۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون لاتا ہے بادل؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، وہ تیرا رب لاتا ہے۔ یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے۔ ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10 ارب ٹن پانی ہوتا ہے، جو پوری پاکستان نہیں پوری زمین کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو قطرہ قطرہ کر کے کون برساتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ برساتا ہے، تیرا اللہ برساتا ہے۔ کون زمین کو پھاڑتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب زمین کو پھاڑتا ہے۔ کون پھل نکالتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرا اللہ نکالتا ہے۔ وقضبا وزیتونا، تیرا رب نکالتا ہے۔ ونخلا وحدائق غلبا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ وفاکہتا وابا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات۔ آم، میں تو ذمہ دار ہوں، باغات آم کے میرے والد کے تو بہت بڑے تھے، ہم سنبھال نہ سکے تو ہم نے کٹوا دیے، تھوڑا سا رکھا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ آم کی لکڑی کڑوی، چھال کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھیکا، زمین پھیکی، کھاد کڑوی۔ یہ امب میٹھا کتوں ہو گیا ہے؟ یہ چونسے کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ یہ دوسہری کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ اس کی شکل اس کی شکل الگ الگ کیوں ہے؟ میرے رب کی قسم تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے پھل ہیں، ایک طرح کے پتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کائنات میں توحید قائم ہے، وحدانیت قائم ہے۔ ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل دوسرے پھل جیسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی جیسی نہیں۔
پروانا بھی دوسرے پروانے جیسا نہیں ہوتا، ایک پتنگا بھی دوسرے پتنگے جیسا نہیں ہوتا۔